وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار بھی اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری پرائرٹی ہوگی پورے پاکستان سے جہاں جہاں سے ٹائیگر فورس کے ہیلتھ ورکرز رجسٹر ہوئے ہیں ہم ان کو فیلڈ ہاسپٹلز میں ود ماسک ود ایکوپمنٹ جو بھی انہیں پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیا جائے گا۔ دوسری چیز کچھ روز قبل مساجد کے ایس او پی بنائے گئے اور بہت ساری ایک کنٹروورسی بھی رہی تھی کہ مساجد کو اجازت نہیں ملنی چاہیے، ایس او پیز امپلیمنٹ ہوں گے نہیں ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں تقریباً 3000 مساجد ہیں اور پولیس کی نفری جو ہے وہ اتنی نہیں کہ ان ایس او پیز کو وہ اس طرح ٹیک اپ کر سکتی، تو ڈی پی او سیالکوٹ نے 3 ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز ہر مسجد کے لیے کہے تھے اور تقریباً 9000 ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے مساجد کے ایس او پی کی امپلیمنٹیشن کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوارڈینیشن کریں گے۔ تو اسی طرح پورے پنجاب میں خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں جہاں جہاں ٹائیگر فورس کے انشاءاللہ تعالیٰ جوان رجسٹر ہیں تو مساجد کے ایس او پیز میں بھی ہماری جو ٹائیگر فورس ہے وہ پورا کردار ادا کرے گی۔ تیسری چیز پورے پاکستان میں 4370 یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اور 1000 سے زیادہ ان کی فرینچائزز ہیں اور وہاں بھی ٹائیگر فورس کے نوجوان جو ہیں اپنے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ مل کر 2 چیزیں انشور کریں گے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ، ایک سوشل ڈسٹنسنگ تاکہ چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے 19 آئٹمز پہ یوٹیلیٹی سٹورز کے، تو عوام کا رش ہو سکتا ہے، تو ہمارے ٹائیگر فورس کے نوجوان جو ہیں وہ میک شور کریں گے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر بھی سوشل ڈسٹنسنگ بھی رہے اور وہ تمام 19 آئٹمز وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کسی یوٹیلیٹی سٹور پہ یا جو آگے فرینچائز ہے اگر وہاں وہ نہیں موجود تو وہ اپنے ڈپٹی کمشنر کو یا جو بھی ان کے اسسٹنٹ کمشنر انہیں بتائیں گے۔ چوتھی چیز راشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے چونکہ سیالکوٹ میں ہی ہم نے اسے ٹیسٹ رن کیا ہے تو بہت سے لوگ جو راشن دینا چاہتے تھے انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ساتھ اور ڈی سی صاحب کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے، چونکہ ہم کسی جگہ آٹے کا چاول کا چینی کا کوئی ٹرک کھڑا نہیں کر سکتے سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے، تو ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، سیالکوٹ میں راشن ڈسٹریبیوشن میں بھی ہیلپ کی۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ جب ہفتے سوموار کو وزیر اعظم عمران خان صاحب ان سے خطاب کر لیں گے تو راشن ڈسٹریبیوشن پنجاب بھر میں جہاں جہاں لوگ مستحق لوگوں تک راشن پہنچانا چاہتے ہیں وہ لوکل انتظامیہ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ ان کی مکمل طور پہ ہیلپ کریں گے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ نوجوان تھرو سٹیزن پورٹل ایپ رجسٹر کیے گئے تھے۔ یہ ایپ سے ہم ایک تو ان کو باقاعدہ الیکٹرانک ایک QR کوڈ کے ساتھ ID دینے جا رہے ہیں تاکہ اگر انہیں چیک کیا جا سکے کہ یہ آفیشلی رجسٹرڈ ٹائیگر فورس کے جوان ہیں۔ چند روز قبل میں نے میڈیا رپورٹس میں دیکھا کہ کوئی ایسے نوجوان بھی دیکھنے میں آئے جو ٹائیگر فورس کا حصہ نہیں تھے، تو یہ کسی سطح پہ بھی اپنی جو ان کے کوڈ آف کنڈکٹس بنائے گئے ہیں اگر اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو ان سے جو ان کی ممبرشپ ہے بطور ٹائیگر فورس وہ بھی منسوخ کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک میکنزم ہے وہ بھی ہم نے اپنی سٹیزن پورٹل ایپ کے ذریعے ہی رکھا ہے۔ تمام تر میسیجنگ، کس جگہ انہوں نے جانا ہے، کہاں انہوں نے ذمہ داریاں نبھانی ہیں، یہ ساری انسٹرکشنز جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر مسٹر مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کروں گا سندھ گورنمنٹ سے تاکہ وہ فیصلہ کریں۔ سندھ کے 1,54,000 نوجوان جو ٹائیگر فورس میں رجسٹر ہوئے ہیں وہ منتظر ہیں سندھ گورنمنٹ اور ان کے کمشنر صاحبان کے ڈی سی صاحبان کے کہ وہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں اور سندھ میں باقاعدہ کام شروع کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ جو گورنمنٹ اعداد و شمار بتاتی ہے ایک تو وہ ہے، دوسرا اگر آپ حقیقت کی طرف جائیں مارکیٹس میں جائیں، مثلاً اس وقت پاکستان کے بارڈر سارے بند ہیں، اگر ہم صرف گوشت کی بات کریں مٹن کی بات کریں تو وہ اس وقت مارکیٹ میں 1100 روپے مرغی جب تفضل شادیاں
ایونٹ تقریبات سب کچھ ختم ہے. اگر اس کا ہول سیل منڈی کا ریٹ اگر ہم دیں اور دکاندار وہ جو مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک جائیں تو اس کے اندر جو ڈفرینس ہے یعنی 100% 200% کا بھی ڈفرینس ہے جو خریداری میں جو عام آدمی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. گورنمنٹ نے 15 روپے 5 روپے 20 روپے تیل کی قیمتوں میں کمی کی اور آج میرے خیال میں پھر بھی بہت ساری قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں. تو یہ جو افیکٹ ہے یعنی آپ کی جو یہ جو ٹن فوڈ ہے ٹن فوڈ کے اوپر جو چیز 150 روپے کی تھی وہ اس وقت اس کی پرائس جو اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے وہ 100 روپے کا فرق ہے اس کے اندر. یعنی انہوں نے ویسے ہی قیمتیں 100 روپے بڑھائی ہوئی ہیں. تو یہ جو قیمتوں کے اندر ایک تیل کی وجہ سے بھی اور جو خریدار کی کمی کی وجہ سے بھی جو افیکٹ آ رہا ہے وہ عوام تک حکومت کب تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ جو اندر جو لوگوں کی لوٹ مار کا ذریعہ لوگوں کی لاٹریاں لگی ہوئی ہیں اس کو کیسے آپ انشور کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں اور ویسے بھی ڈیمانڈ ایسا ایگزسٹ نہیں کر رہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو قیمتیں نیچے آنی چاہیے. دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خود ساختہ مہنگائی کی جاتی رہی ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک طرف ہمیں کرونا کا سامنا ہے لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو منافع خور ہیں اور خود ساختہ مہنگائی کرنے والے ہیں ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں ہمیں پرائس کنٹرول کمیٹیز کی ضرورت ہے سختی سے امپلیمنٹیشن کروانے کی وہ ہونی چاہیے. اور جو لوگ بھی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا خود ساختہ مہنگائی کر رہے ہیں قانون حرکت میں آئے گا اور ان کو پھر آڑے ہاتھ لیا جائے گا. آپ یہ بتائیں جی کہ آپ کا یہ جو ابھی پیغام آپ دے رہے ہیں کئی اخبار بند کر دیے گئے ہیں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کیبل بھی نہیں ہے کوئی اور میڈیا بھی نہیں ہے تو وہاں تک آپ کا عوام تک پیغام کیسے پہنچے گا؟ اور حکومت نے ان کا 25% کوٹا بند کیا ہے جس کی وجہ سے تمام علاقے اخبارات بند ہیں. اسی کا سوال بھی لے لیں کہ ہمارے قصور میں صحافی ایک اس نے خودکشی کر لی ہے صحافی نے حالات سے تنگ آ کر. تو جب ایک عام آدمی کی آواز جو صحافی ہے جب وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں تو آپ کیا آپ کی گورنمنٹ تو عام آدمی کی آواز بن کے آئی تھی تبدیلی کی بات کر رہے تھے آپ تو ابھی آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ دوسری جانب کوئٹہ میں لیاقت شاہوانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.